الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم اپنی محفلوں کو مجھ پر درود پڑھتے ہوئے آراستہ کیا کرو، تیرا درود پاک تیرے لیے بروز قیامت نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن آدمی سے ہر چیز کے بارے میں سوال ہوگا، یہاں تک کہ آنکھ میں سرما کیوں لگا اس کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا۔ لہٰذا عافیت اسی میں ہے کہ ہر کام اچھا کرتے ہوئے نیت لینی چاہیے۔ چنانچہ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ ہر کام میں نیت پسند میں کرتا ہوں، حتیٰ کہ کھانا کھانے میں، سونے میں اور بیت الخلاء میں داخل ہونے کے لیے۔ اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کھانا کھانے کے آداب بتائے۔ سب سے پہلے کہ ہم کھانا کیوں کھاتے ہیں۔ کھانا اللہ رب العزت کی بہت پیاری نعمت ہے، اس میں ہمارے لیے طرح طرح کی لذت بھی رکھی گئی ہے۔ ہمیں اچھی نیتوں کے ساتھ شریعت اور سنت کے مطابق کھانا چاہیے۔ اور مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے، کھانا کھانا بھی عبادت ہے۔ آپ احباب نے غور کرنا ہے، آپ نے فرمایا کہ کھانا کھانا مسلمان کے لیے عبادت ہے، اور مزید فرمایا کہ دیکھو لوگو، سنت انبیاء ہے نکاح کرنا، مگر حضرت یحییٰ علیہ السلام نے نکاح نہیں کیا، اور سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی نکاح نہیں کیا، مگر کھانا وہ سنت ہے کہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے بھی کھایا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء کرام کھانا کھاتے رہے۔ پتہ چلا کھانا کھانا تمام انبیاء کی سنت ہے۔ اور یہاں پہ غور کرنا ہے، جو انسان بھوک ہڑتال کر کے بھوکا رہ کر جان دے دے وہ حرام و موت مر گیا۔ تفسیر نعیمی۔ اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمائے کھانے والا شکر گزار ایسے ہے جیسے صبر کرنے والا روزے دار۔ سبحان اللہ۔ کھانا کھا کے الحمدللہ شکر کرنا چاہیے۔ اور امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کتاب احیاء العلوم دوسری جلد میں ایک بزرگ کا قول نقل کرتے ہیں کہ مسلمان جب حلال کھانے کا پہلا لقمہ کھاتا ہے، اس کے پہلے کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور جو شخص طلب حلال کے لیے رسوائی والی جگہ پہ کھڑا ہوا، اس کے گناہ درختوں کے پتوں کی طرح جھاڑ دیے جاتے ہیں۔ پتہ چلا کسی بھی کام کو حقیر نہیں جاننا، کسی بھی کام کو چھوٹا نہیں جاننا۔ حقیر جگہ پر بھی دیکھو ہمارے بزرگوں نے کتنی بڑی بات بتا دی۔ امام غزالی اپنی کتاب میں احیاء العلوم میں لکھتے ہیں کہ ہر قدم پر کھڑے ہونے سے اس کے گناہ درختوں کے پتوں کی طرح جب تک وہ کھڑا رہے گا۔ اب آپ نے غور کرنا، صبح سے شام تک مسلسل کتنے گناہ ختم ہو گئے، مگر اس کی نیت کا دیکھے جائے گی۔ آقا نے نہیں فرمایا، میرے مدنی کریم فرماتے انما الاعمال بالنیات، کہ ہر عمل کا دارالمدار تیری نیت ہے۔ اس کی نیت ہو کہ میں نے حلال کمانا ہے۔ کھاتے وقت بھوک لگی ہونا بھی سنت ہے تو معمولی سی چیزیں، مگر آج آپ کو بہت ساری سنتیں مجھے اور آپ کو سیکھنے میں ملیں گی انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق دے دے۔ کھانے میں یہ نیت کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ عبادت پر قوت حاصل کرنے کے لیے میں کھانا کھا رہی ہوں، کھانے سے فقط لذت مقصود نہ ہو۔ حضرت سیدنا ابراہیم ابن شعبان رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے 80 برس تک کوئی بھی چیز بغیر لذت کے اپنے منہ میں نہیں ڈالی۔ کم کھانے کی نیت بھی کرنا یہ بھی عبادت ہے، اور عبادت پر قوت حاصل ملتی ہے۔
پیٹ بھر کے کھانے سے عبادت میں رکاوٹ آنے کا اندیشہ ہو سکتا ہے۔ کم کھانا صحت کے لیے مفید ہے، ایسے انسان کو ڈاکٹر کی ضرورت کم ہی پڑتی ہے۔ آج وہ لوگ بھی جان لیں جو سمجھتے ہیں کہ ہم ڈاکٹر کے پاس نہ جائیں، ہمیں ڈاکٹر کی ضرورت نہ پڑے، اس کو چاہیے کہ کھانا کم کھائیں۔ اور میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب سے برا برتن وہ ہے جو پیٹ، فرمایا پیٹ سے برا کوئی برتن نہیں انسان بھرتا۔ انسان کے لیے چند لقمے ہی کافی ہیں جو اس کی کمر کو سیدھا کر سکیں۔ اگر ایسا نہیں وہ کر سکتا تو اپنے 3 حصے کرے۔ یہاں پہ آپ نے غور کرنا ہے۔ اگر چند لقموں میں نہیں گزارا ہو سکتا ہمارا، کیونکہ ہم تو اتنا کھا لیتے کہ چل نہیں سکتے، آج وعدہ کرتے اپنے آپ سے۔ میرے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 3 حصے کھانے کے لیے، 3 حصے کرو، ایک حصہ پانی کے لیے رکھو، ایک حصہ کھانے کے لیے، اور ایک حصہ سانس لینے کے لیے۔ تہائی کھانا کھانا ہے۔ اگر دل کرے 2 روٹی تو پونی روٹی لینی ہے، 2 روٹیوں کا تیسرا حصہ کھانا ہے۔ اچھا جی، اور بخاری شریف کی ایک حدیث ہے جو بہت ہی خوبصورت، ہر حدیث بہت پیاری ہے کہ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر عمل پر ثواب ملتا ہے، یعنی جب بھی جو عمل ہم اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں اس پر ثواب ملتا ہے، جو لوگوں کے دکھانے کے لیے عمل کرتے ہیں وہ ہمارے گناہ کا باعث بن جاتا ہے۔ اگر کچھ نیت نہ بھی کرو تو نہ تو ثواب ملے گا نہ گناہ ملے گا۔ تو پتہ چلا کہ ہمیں نیت کرنے سے ثواب کا جو ہمیں انعام مل رہا ہے یہ ہم نے نہیں کھونا چاہیے، لہٰذا ہم نے ضرور آج کے بعد ارادہ کریں کہ ہم سب نے کھانا کھاتے وقت ہم نے نیت کرنی ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے۔ اب کھانے کے آداب بھی کچھ ہم سیکھ لیتے ہیں کہ کس طرح کھانا ہے۔ کھانے سے پہلے اور بعد میں وضو کریں، یعنی منہ کا اگلا حصہ دھوئیں اور ہاتھوں کو دھوئیں، یہ کھانے کا وضو ہے۔ کلائی تک ہاتھوں کو دھونا ہے اور منہ کا اگلا حصہ دھونا ہے۔ کھانا کھا کر پھر عبادت کریں، تلاوت کریں، والدین کی خدمت کریں، علم حاصل کریں، سنتوں کی تربیت کی خاطر مدنی اچھا جی، پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ کھانا کھاتے وقت آپ نے سنت طریقے سے بیٹھنا ہے، زمین پر بیٹھنا ہے۔ آپ نے ایک پاؤں کھڑا کر کے بیٹھنا ہے، چوکڑی مار کے بھی آپ بیٹھ سکتے ہیں۔ جب کھانا آپ کے سامنے ہو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو، اور دعائیں بھی آتی ہیں تو وہ بھی۔ 3 انگلیوں سے کھانا کھانا سنت ہے، 4 سے بھی کھا سکتے ہیں، چاول وغیرہ تو پھر 5 بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے نوالے بنا کر کھانے ہیں، اچھی طرح سے چبا کر کھانے ہیں۔ جی ہاں، بعض جلدی جلدی ہم کھانا کھا جاتے ہیں۔ آپ نے کبھی غور کیا دانت اللہ نے پتھر کے بنائے ہیں اور آنتیں یہ گوشت کی ہیں، لہٰذا دانتوں کا کم آنتوں سے نہیں لینا، خوب چبا چبا کر ہم نے کھانا ہے اور چھوٹے چھوٹے لقمے کھانے ہیں۔ اور پھر کھانے کے بعد الحمدللہ کہنا ہے، جو کھانا زمین پر گر جائے، جو دانے وغیرہ ان کو چن کر اٹھا کر کھا لینے ہیں۔ روٹی کا ہر نوالا سالن کے برتن کے اوپر کر کے توڑے تاکہ روٹی کے ذرات برتن میں گریں۔ ہڈی اور گرم مسالہ وغیرہ اچھی طرح صاف کرنے بعد، چاٹنے کے بعد، یعنی کہ صحیح طریقے سے اپنے برتن کو صاف کرنا ہے، انگلیوں کو بھی پھر چاٹنا ہے، سامنے سے کھانا کھانا ہے۔ اور جو انسان اپنے برتن کو صاف کرتا ہے اسے ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ جب تک دسترخوان نہ اٹھایا جائے وہاں سے نہ اٹھو، یہ بھی میری مدنی کریم کی سنت ہے۔ کھانے سے پہلے اور بعد میں آپ درود پاک آپ پڑھیں، اور دعائیں پڑھنا بھی سنت ہے۔ خلال کرنا یہ بھی سنت ہے، یعنی کہ غرارہ کرنا۔
دسترخوان پر، جی ہاں، اب کچھ اور لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، دسترخوان پر کوئی عالم یا بزرگ موجود ہے تو ان سے پہلے کھانا شروع نہ کریں۔ آپ مہمان کہیں گئے ہیں، اکٹھے ہو کر کھانا کھایا جا رہا ہے، یہ تو پہلے گھر کے بارے میں نے بات کی تھی، تو اب آپ نے دینا کوئی بزرگ ہے تو پہلے وہ کھانا لے، اگر کوئی آپ سے بڑا عالم دین ہے تو پہلے کھانا وہ شروع کرے۔ مسلمانوں کے قرب کی سے برکتیں حاصل ہوں گی، ان کو بوٹی، کدو شریف، ہر چیز ان کو پانی وغیرہ ان کو پہلے پیش کرو تاکہ ان کا دل خوش ہو۔ اب یہ بات کو سمجھ آ رہی ہے؟ ہمارے سامنے جو ڈونگا ہوتا ہے، میں کہتی ہوں پہلے میں بوٹیاں ڈالوں، کدو شریف کا بڑا ٹکڑا میں لوں، پانی کا اچھا گلاس شیشے والے میرے پاس آنا چاہیے۔ یہ ہم نے آداب سیکھنے ہیں کہ ان کو دینا ہے، ان کو سالن دینا ہے، ان کو بوٹی دینی ہے، ان کو پانی پیش کرنا ہے تاکہ ان کا دل خوش ہو۔ کسی کے پلیٹ میں اپنا ہاتھ اٹھا کر ڈالنا آداب کے خلاف ہے۔ جو چیز بھی تمہارے برتن میں آ جائے بس اسی پہ صبر اور شکر کرو، اور لوگوں کے سامنے مسکرانے کر پیش آنے کا بھی صدقے کا ثواب نامہ اعمال میں، لوگوں کے سامنے مسکرا کر پیش آؤ گے تو صدقے کا ثواب نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ اور کسی کو مسکرا کر دیکھنا، یہ بھی میرے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتیں ہیں۔ اور پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو کھانے سے پہلے جو وضو کرتا ہے، یعنی کہ یہ حدیث حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے کہ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، کھانے سے پہلے اور بعد میں ہاتھ اور منہ دھونا محتاجی کو دور کرتا ہے، یہ انبیاء کرام کی سنتیں بھی ہیں، میرے آقا کی بھی سنت ہے اور دوسرے انبیاء کرام کی بھی سنت ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس اس حدیث کو روایت کرتے ہیں۔ اور حضرت انس، ایک اور حدیث ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روایت کرتے ہیں کہ آقا نے فرمایا کہ جو یہ پسند کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کے گھر میں خیر یعنی بھلائی زیادہ کرے، جب کھانا حاضر ہو وضو کرے، اور جب اٹھایا جائے اس وقت بھی وضو کرے۔ یہ وہ وضو نہیں ہے، یہ ابھی بتایا ہاتھ اور منہ کو دھونا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہے کہ میں نے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سنا کہ کھانے سے پہلے ہاتھ منہ کو دھونا ایک نیکی، اور کھانے کے بعد دھونا 2 نیکی ہیں۔ دیکھیں جی، کھانے پہ بھی کتنا ثواب مل رہا ہے، تو ہمیں نیت کرنی چاہیے۔ بغیر نیت کے تو بھی پہلے آپ کو بتا چکی میں کہ نہ ثواب ملے گا نہ گناہ، تو اس لیے کتنا ثواب مل رہا ہے۔ اور اول اور آخر ہاتھ دھونے میں ایک اور بھی بڑی بات ہے، اکثر ہم سستی کر جاتے ہیں، ایک تو نیکی ہاتھ سے چلے گی، اور جب پتہ چلے گا قیامت میں کہ ایک نیکی کم پڑ گئی تو پھر ہم ایک ایک نیکی کسی سے مانگتے پھریں گے، مگر کوئی دینے کو تیار نہیں ملے گا۔ اور پھر ایک اور فائدہ ہے کہ مٹی لگی ہوتی ہے، گندگی لگی ہوتی ہے، اور مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں تورات شریف میں 2 بار ہاتھ دھونے کرلی کرنے کا حکم دیا گیا تھا اللہ نے، کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد، مگر یہود نے صرف بعد والا باقی رکھا، پہلے کا ذکر مٹا دیا۔ کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا کرلی کرنے کی ترغیب اس لیے ہے کہ عموماً کام کاج کی وجہ سے ہاتھ میلے، دانت گندے ہو جاتے ہیں، اور کھانے سے منہ چکنا ہو جاتا ہے، لہٰذا دونوں وقت صفائی کی ضرورت ہے۔ کھانا کر کے کرلی کرنے والا آدمی انشاءاللہ دانتوں کی بیماری سے بھی محفوظ رہتا ہے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے کھانا کھانے کے فوراً بعد پیشاب کرنے کی عادت ڈال لو، اس سے گردہ مثانے کے امراض سے حفاظت ملتی ہے۔ یہ بھی ہمیں پتہ چل گیا، یہ بھی ہمیں ایک سمجھے نسخہ مل گیا جی۔ اور آج کل ہم جو بازاروں میں کھانا کھاتے ہیں اس کے بارے میں بات کروں۔ حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بازار میں کھانا نہ کھاؤ۔ آپ نے فرمایا بازار میں کھانا کھانا برا ہے،
اور مفتی احمد یار خان نعیمی امجدی فرماتے ہیں کہ بازار میں کھانا کھانا مکروہ ہے، اور حضرت سیدنا امامہ برہان الدین ابراہیم زرنوحی فرماتے ہیں امام جلیل حضرت سیدنا محمد بن فصل دوران تعلیم کبھی بھی بازار سے کھانا نہیں کھاتے تھے۔ یہ ہمارے بزرگوں کی بات کیا، انہوں نے دوران تعلیم بھی کبھی بھی بازار سے کھانا نہیں کھایا۔ ان کے والد صاحب ہر جمعے کو اپنے گاؤں سے ان کے لیے کھانا بنا کر لے آتے۔ ایک دن جب وہ کھانا دینے آئے تو ان کے کمرے میں بازار کی روٹی رکھی دیکھ کر سخت ناراض ہوئے اور اپنے بیٹے سے بات نہیں کی۔ صاحبزادے نے معافی مانگتے ہوئے عرض کی کہ ابا جان، یہ روٹی بازار سے نہیں، میں نہیں لایا، میرا دوست میری رضامندی کے بغیر خرید کر لایا۔ تو والد صاحب یہ سن کر ڈانٹتے ہوئے فرمایا، اگر تمہارے اندر تقوی ہوتا تمہارے دوست کو کبھی بھی یہ جرت نہ ہوتی۔ آپ یہ بات کو سمجھ آ رہی ہے؟ آج تو ہم شوق سے کھانا کھاتے ہیں، میرے آقا نے برا جانا، اور بزرگوں نے دیکھو کس قدر کہا کہ تقوی اندر نہیں رہتا جب بازار سے ہم کھانا کھاتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں توفیق دے دے کہ ہم گھر کا کھانا کھائیں۔ آپ احباب نے دیکھا کہ ہمارے بزرگان نے تقوی کا کس قدر اہتمام رکھتے تھے، اپنی اولاد کی کیسی زبردست تربیت فرماتے تھے۔ ہوٹلوں کے بازاری غذائیں انہیں نہیں کھانے دیتے تھے، اور حضرت امام زرنوجی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اگر ممکن ہو سکے تو بازاری کھانے سے مکمل پرہیز کر۔ اگر بازاری کھانا کھانا انسان کو خیانت، گندگی کے قریب اور ذکر خدا سے دور کر دیتا ہے۔ فرمایا کیونکہ بازاری کھانا انسان کو خیانت کرنے میں، گندگی کے قریب اور ذکر خدا سے دور کر دیتا ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ بازاروں کے کھانوں میں غربا اور فقراء کی نظر پڑتی رہتی ہے، اور اپنے غربت اور افلاس کی بنا پر جب ان کھانوں کو نہیں خرید سکتے تو دل برداشت ہوتے اور یوں اس کھانے سے برکت اٹھ جاتی ہے۔ جی، یہ ہمیں پتہ چلا کہ یہ کھانا ناپاک تو نہیں ہے، مگر اس پر غریب، مفلس، محتاج لوگ دیکھ کر گزر جاتے ہیں، کیونکہ مہنگے کھانے تو وہ نہیں کھا سکتے، اس لیے ہمارے بزرگوں نے منع فرما دیا۔ بازاروں میں، ٹھیلوں پہ، بستیوں میں طرح طرح کی مرغن غذائیں، چٹخارے دینے والی غذائیں، اس سے ہمیں عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ جب بازار میں کھانا کھانا برا ہے تو فلمی گیتوں کی دھنوں میں ہوٹلوں کے اندر وقت بے وقت کھانا، چائے پینا، ٹھنڈے مشروبات پینا کس قدر برا ہوگا کہ گانا نہ بھی بج رہا ہو تب بھی ہوٹلوں کا ماحول اکثر فضولیات سے بھرا ہوتا ہے۔ اس پر جا کر بیٹھنا تو ویسے بھی شرعاً ناجائز ہے، کسی مومن کی شان نہیں، کیونکہ اکثر کوئی ضرورت مند چلا بھی جاتا ہے، بیٹھ کر کھاتا ہے تو آپ دیکھو کتنی بے پردگی ہوتے ہیں، لوگ آتے جاتے دیکھتے ہیں، اور یوں انسان کی بے پردگی بھی ہوتی ہے اور لوگوں کی نظر بھی پڑ جاتی ہے۔ لہٰذا لوگوں کی نظروں سے بھی بچنا ہے، اور میرے آقا کے فرمان سے بھی جو آپ نے ناجائز قرار دیا، ان باتوں سے بھی ہم نے بچنا ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو، جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ گھر کا کھانا کھانا ہے، گھر میں بیٹھ کر کھانا ہے، سب نے مل کر کھانا ہے، اور مدنی کریم نے فرمایا جب سب گھر والے مل کر کھانا کھاتے ہیں تو آسمان سے کھانے میں برکتیں اترتی ہیں۔ جی ہاں، کھانے میں برکتیں تب اترتی ہیں جب گھر کا پکا اور گھر والے تمام مل کر بیٹھیں، اور جب روٹی آ جائے، جی آخری بات، سالن کا انتظار کیے بغیر کھانا شروع کر لو، روٹی کی قدر کرو، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو عزت والی چیز کی عزت نہیں کرتی تو وہ چلی جاتی ہے۔ روٹی کو عزت دو، اور سالن کا تو کوشش کرنی چاہیے ہم عورتوں کو، جب ہم دسترخوان لگائیں تو پہلے برتن چنیں اور سالن اور ساتھ ہی روٹیاں رکھ دیں، تاکہ ہم بھی گناہ سے بچیں اور ہمارے مرد بھی اور آنے والے مہمان بھی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اس میں اگر کوئی غلطی خامی ہوگی ہو تو مجھے معاف فرما دے، اور صحیح دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین اللہم آمین، اور صحیح سنتوں سے
کھانا تو دیکھیں ہم نے تینوں وقت کھانا ہے، اللہ سنت کے مطابق کھانے کا سلیقہ اور طریقہ سکھا دے. آمین اللہم آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم.